کئی چیزوں پر کتابیں موجود ہیں، مگر ان تمام کتابوں کا اثر زبان پر رہتا ہے، قرآن کا اثر دل پر پڑتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا جاتا تب بھی اس کا اثر دل پر ہوتا تھا۔ اور آج بھی قرآن جو بندہ غور و فکر سے سنتا ہے تو آج بھی اس قرآن کا اثر بندے کے دل پر ہوتا ہے، اس کلام کا اثر بندے کے دل پر ہوتا ہے، چاہے ایک آیت سنے، چاہے ایک سورہ سنے، چاہے ایک پارہ سنے، چاہے پورا قرآن سنے۔ پڑھنے والا جس انداز سے پڑھتا رہے گا، سننے والا جب اسے غور سے سنے گا تو اس بندے کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس بندے کے دل کی کیفیت بدل جائے گی، اس بندے کے دل کی کیفیت بدل جائے گی۔ قرآن کہتا ہے ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ بے شک اس قرآن میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس میں دل ہے، جن کے پاس میں دل ہے ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے، یا پھر ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو قرآن کو غور و فکر سے سنتے ہیں اور حاضر ہو کر سنتے ہیں، غائب بیٹھے نہیں سنتے، جو حاضر ہو کر قرآن کو سنتے ہیں، جن کے پاس میں دل ہے اور یہ دل مردہ نہ ہو چکا، اس دل پر کسی قسم کے بیع کا اثر ظاہر نہ ہو گیا، کسی قسم کے گناہوں کا اثر اس دل پر نہ آ گیا ہو، تو ایسے بندے کے لیے، ایسے انسان کے لیے اللہ کا یہ مقدس کلام نصیحت کا سبب بنتا ہے، غور و فکر کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں، انشاءاللہ میں آگے جب فضیلت قرآن کی عرض کروں گا تب میں بتاؤں گا کہ تاریخ کے چند صرف اشارہ دیتا ہوں، آگے بڑھو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا سبب کیا ہوا؟ آپ کو معلوم ہے نا، آپ کو نکلے تھے حضور کو شہید کرنے کے لیے، ابو جہل نے آپ کو بھڑکایا تھا، بھڑکا دیا تھا، اور آپ نکلے تھے حضور کو شہید کرنے کے لیے، مگر راستے میں ایک صاحب نے پوچھا عمر تلوار نکال کر کہاں جا رہے ہو؟ رب کا دستور تھا تلوار نکلتی تھی تو جب تک وہ خون سے رنگی نہ جائے اس وقت تک وہ نیام میں نہیں جاتی۔ پوچھا عمر تلوار لے کر کہاں جا رہے ہو؟ کہا مسلمانوں کے نبی کا معاذ اللہ خاتمہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم وہاں کہاں جا رہے ہو؟ پہلے اپنے بہن اور بہن بھائی کے پاس جاؤ، وہ بھی تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا میں بھی مسلمان ہو گیا۔ فاروق اعظم بڑے غصے میں آئے، مارا، اس کے بعد میں اپنے بہن کے گھر پہنچے۔ پورا واقعہ انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا، صرف اشارہ کرتا ہوں۔ آپ جب وہاں پہنچے، باہر کھڑے اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی اور جو آیتیں پڑھی جا رہی تھی اس کا کچھ اثر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا کون؟ کہا عمر کو۔ تو جو پڑھا رہے تھے وہ ایک کونے میں جا کر چھپ گئے، اور جب بہن نے دروازہ کھولا پوچھا کیا کر رہے تھے؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنا دین بدل لیا اور نئے دین میں تم داخل ہو چکے ہو۔ تو انہوں نے کہا تم نے سچ سنا ہے، ہم نے اس مذہب سے ہم نے بیزارگی کا اظہار کر دیا ہے جس مذہب سے کچھ نہیں ملتا، جن کے معبودوں سے کچھ نہیں ملتا۔ ہم نے اللہ کو ایک مان لیا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مان لیا ہے اور قرآن کو اللہ کی کتاب مان لیا ہے۔ اتنا سننا تھا، بڑے غصے میں تھے، بہن پر پورا غصہ ہوتا۔ بہن نے کہا عمر تم جس خطاب کے بیٹے ہو میں اسی خطاب کے بیٹی ہوں، تم مار مار کر تھک جاؤ گے مگر میرے ایمان سے مجھے پھیر نہیں سکتے، میرے دین سے مجھے پھیر نہیں سکتے۔ ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا، کہا بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ فرمایا پہلے نہا لو، غسل کر لو، یہ قرآن ہے، ناپاک لوگ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کے لیے پاکیزہ ہونا، لہذا گئے غسل کیا، اور جب واپس آنے کے بعد میں قرآن کی تلاوت شروع کی۔ آپ پڑھے لکھے تھے، پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ سورہ طٰہٰ کی آیتیں نازل ہوئی تھی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ۔ ایک ایک آیت پڑھ رہے تھے
اثر آپ کے دل پر ہو رہا. اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنی جب اس آیت پر پہنچے اپنی بہن سے کہا مجھے لے چلو. جو صحابی قرآن پڑھا رہے تھے ان کو وہ دوڑتے ہوئے باہر نکلے. فرمایا عمر مبارک ہو, مصطفیٰ نے کل رات تمہارے ایمان کی دعا کی ہے, اللہ نے تمہارے حق میں حضور کی دعا کو قبول کر لیا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو دل سے قرآن پڑھتا ہے, دل سے اس نصیحت پر غور و فکر کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو قلب سلیم عطا فرماتا ہے اور اس بندے کے دل کو رب قدیر مطمئن کر دیتا ہے. مگر جو لوگ صرف قرآن کو کتاب کی شکل میں پڑھ لیتے ہیں, زندگی بھر قرآن پڑھتے رہے, اس قرآن کی کسی آیت کا اثر کسی بندے پر نہیں ہوتا. آج یہی تحقیق ہماری, ہم قرآن پڑھتے ہیں, سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے, اس قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ایک انسان دنیا میں کتابیں پڑھتا ہے, آپ نرسری کے بچے سے لے کر ایس ایس سی تک اور ایس ایس سی کے بعد سے کالج کی فیلڈ سے انٹر فرسٹ ایئر سے لے کر جہاں تک بھی آپ کو اپنی اولاد کو پڑھانا ہے, اس کو کیوں پڑھاتے ہیں؟ اس لیے کہ اس پڑھائی سے بچہ فائدہ ہوتا ہے. اب اگر کسی کو نرسری ایل کے جی یو کے جی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں نہیں پڑھایا اور آپ کہیں گے ڈائریکٹ ایس ایس سی کا امتحان دلا دیں گے تو لوگ کہیں گے تو بے وقوف ہے, بیسک نہیں سکھایا تو یہ آگے کیا پڑھ سکتا ہے, یہ کس طریقے سے یہ پڑھ سکتا ہے اور کس طریقے سے ایگزام دے سکتا ہے. آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کی فضیلت کا علم نہیں ہے, جس کی بنیاد پر آج ہم صرف اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں, اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں. مگر بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ اس قرآن کو پڑھتے نہ تھے بلکہ اس قرآن سے فائدہ اٹھاتے تھے, اس قرآن سے استفادہ کرتے تھے, فائدہ حاصل کرتے تھے. آج صرف اسے پڑھا جا رہا ہے. مگر ہرگز میں یہ نہ کہوں گا کہ پڑھنا بند کر دو اگر تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے, میں ہرگز ایسا نہ کہوں گا, بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ اس کو نہ صرف پڑھو بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو, اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. کیونکہ یہ قرآن دنیا کی کتابیں انسان کی زندگی کو بہتر کرتی ہیں وقت مقررہ کے لیے, محدود وقت کے لیے. مگر قرآن پر عمل کرنا انسان کی دارین کے لیے سعادت کا سبب بن جاتا ہے, دنیا میں بھی سعادت کا سبب بنتا ہے, موت کے وقت بھی, قبر میں بھی سعادت کا سبب بنتا ہے, اور قیامت کے دن بھی قرآن کی تلاوت کرنا سعادت کا سبب بنتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پیش کیا, مختلف چیلنجز سامنے آئے, لوگوں نے مختلف طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پر نازل ہونے والی اس کتاب کا بائیکاٹ کرنا شروع کیا. اور کیفیت یہ تھی کہ لوگ مشرکین ہاتھوں میں روئی رکھتے تھے کہ کوئی نیا آدمی آ جائے تو اس کو دے دیتے کہ کان میں روئی رکھ دو, اس کو دے دیتے کان میں روئی رکھ دو. پوچھتا کیوں, آج تک تو نہیں کیا تھا, کون سی بیماری پھیلی ہوئی ہے, کیا پریشانی آ گئی ہے؟ تو وہ لوگ کہتے بیماری کچھ نہیں پھیلی ہے, معاملہ یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے, وہ قرآن پڑھتے ہیں, اللہ کا کلام کہتے ہیں, وہ پڑھتے ہیں, اور جب وہ پڑھتے ہیں کسی کے کان سے دل میں اترتا ہے تو اس کا ایمان بدل جاتا ہے, اس کا عقیدہ بدل جاتا ہے, اس کی زندگی بدل جاتی ہے, اس کی فکر اور اس کی سوچ بدل جاتی ہے. مگر ان مشرکین کو کیا پتا تھا کہ کان میں روئی رکھنے سے حضور کی آواز دل تک نہیں پہنچے گی, ہرگز ایسا نہ تھا, بلکہ جس کے دل تک اللہ چاہتا تھا کہ میرے محبوب کی آواز پہنچے, اس کے کان کی روئی اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی تھی, دل تک آواز پہنچتی تھی اور سننے والا حضور کے دستحق پر اس پر ہاتھ دے کر مومن بن جاتا تھا, مسلمان بن جاتا تھا. تو میں یہ سننا چاہتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا, اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں, اس میں تحریف نہیں, اس میں ایک لفظ ادھر کا ادھر نہیں, نہ زبر زیر پیش میں کوئی تبدیلی ہے. جو کچھ ہوا ہے یہ انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوا. اب ہم آگے بڑھیں. رب نے فرمایا کہ اس سے پہلے کی جو کتابیں تھیں قرآن کی اخبار کی روشنی میں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں, پہلے کی کتابیں بدل دی گئی, اس لیے کہ وہ لوگ
مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے رسولوں کے جانے کے بعد کتابوں کو بدل دیا، احکامات کو بدل دیا، سب کچھ بدل دیا، مگر یہ قرآن اللہ کا وہ مقدس کلام ہے کہ بدلنے والا خود بدل جائے گا۔ قرآن کی کوئی آیت ادھر کی ادھر نہیں ہو سکتی، کوئی حرف ادھر کا ادھر نہیں ہو سکتا، کوئی نقطہ چھپایا نہیں جا سکتا اور کسی نقطے کو اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قرآن ہے، کیونکہ رب فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ بے شک ہم ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ حفاظت کرنے والی ذات خدا کی ہے، اور جس کا محافظ خدا ہو اس کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اگر رب فرما دے کہ ساری کائنات کی حفاظت میں کروں گا تو دنیا میں کوئی ایسا طاقتور پیدا نہیں ہو سکتا جو کائنات کے نظام کو بگاڑ سکے، جو کائنات کے نظم کو بگاڑ سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب نے فرمایا ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ جب رب نے فرما دیا ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اور انتظام بھی رب نے کیسا کروایا؟ کاغذوں سے حفاظت ہو رہی ہے، کاغذوں میں قرآن موجود ہے، لوگوں کے سینوں میں قرآن موجود ہے۔ عالم یہ ایک چھوٹا سا محلہ ہے، ایک امام صاحب قرأت کر رہے ہوں اور غلطی ہو جائے تو پیچھے سے ایک چھوٹا بچہ اس امام کی غلطی نکال کر اس کی اصلاح کرتا ہے۔ کیسے کر رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا معجزہ ہے کہ جو بچوں کے سینوں میں محفوظ ہو گیا، بچوں کے سینوں میں محفوظ ہو گیا۔ دنیا کی تمام کتابوں میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ آپ نے شاید سنا ہوگا، میں بڑے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سعودی عرب میں ایسی اب احادیث کی کتابوں میں اس قدر تبدیلی ہو رہی ہے، جیسے بخاری شریف ہے یا سیاہ ستہ ہے، ان کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت، حضور کے اختیار والی جتنی حدیثیں ہیں ان حدیثوں میں تبدیلی ہونا شروع ہو گئی، یا تو ان حدیثوں کو نکال دیا جا رہا ہے یا پھر ان حدیثوں میں تبدیلی کی جا رہی ہے۔ حدیث میں تبدیلی بندہ کر سکتا ہے، ممکن ہے، قرآن میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تم حدیث سے نکال سکتے ہو کہ حضور کو کوئی اختیار نہ تھا، مگر قرآن تو کہتا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ تم حدیث سے نکال سکتے ہو کہ حضور کو علم غیب نہ تھا، مگر قرآن تو کہتا ہے الا من ارتضی من رسول کہ جس رسول سے رب راضی ہو اسے علم غیب عطا کرتا ہے، جس سے رب راضی ہو اسے علم غیب ملتا ہے، جس کی رضا خود رب چاہے اس نبی کو کتنا علم دیا ہوگا، اس رسول کو کتنا علم دیا ہوگا۔ تم اگر رسول کے اختیار والی حدیث قرآن سے حدیث سے نکال سکتے ہو، بخاری سے یا سیاہ ستہ سے تم نکال لو، مگر قرآن تو انا اعطیناک الکوثر کہہ رہا ہے اے حبیب ہر کسی کو مختصر سا دیا گیا، میرے محبوب آپ کو کثیر سے زیادہ کوثر دے دیا گیا، بہت سے زیادہ بہت دے دیا گیا۔ تو میں یہ سننا چاہتا ہوں، احادیث کی کتابوں میں تبدیلی ہو رہی ہے مگر قرآن بدل نہیں سکتے، کیونکہ پتا ہے کہ قرآن کا بدلنا کسی کے بس کی بات نہیں، یہ ڈائریکٹ اللہ کو چیلنج کرنا ہے اگر قرآن کو بدلنا ہے۔ کتنے وقت سے ہم سن رہے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں اس آیت کو تبدیل کر دو، اس جگہ اس مقام کو تبدیل کر دو، یہ آیت قرآن سے نکال دو، یہ اللہ کا حکم قرآن سے نکال دو، مگر جنہوں نے نکالنے کے لیے کہا تھا وہ دنیا سے نکل گئے، قرآن آج تک ویسے ہی باقی ہے، قرآن کا ایک ایک حرف ویسے ہی باقی ہے، قرآن کا ایک ایک حکم ویسے ہی باقی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ دیا۔ یہ صرف کاغذوں کے ذریعے حفاظت نہیں ہوتی، بلکہ سینہ بسینہ رب قدیر نے اپنے کچھ ایسے بندوں کو تیار کر رکھا ہے کہ جس کے سینے میں قرآن سماتا ہے اور وہ قرآن حفاظت کا سبب بنتا ہے اور یہی سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہوتا رہتا ہے، اور یہ سارے انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور بعض محققین نے تو یہاں تک یہ فرما دیا قرآن کی آیتوں کو بدلنا تو دور کی بات، قرآن کے حروف کو بدلنا تو دور کی بات ہے، قرآن پر جو تشدید ہے، قرآن میں جو زیر ہے، قرآن میں جو زبر ہے، اس کو بھی آج تک کوئی بدل نہیں پایا اور نہ اسے کوئی بدل سکتا ہے۔ اگر کسی پرنٹر سے مسٹیک ہوتی ہے تو پڑھنے والا حافظ قرآن اس مسٹیک کو فوری بھانپ لے گا، اس غلطی کو فوری بھانپ لے گا اور فوری اس چھاپنے والے کو کہے گا کہ یہاں پر تم نے غلط کیا ہے اور اس غلط کو تم سدھار لو، اور جتنے قرآن تمہاری طرف سے نکلے ہیں ان تمام کو روک دو۔ مگر میں نہیں سمجھتا تاریخ میں آج تک ہم نے
کہ کسی پرنٹر قرآن چھاپا ہو اور کہیں پر کوئی غلطی نظر آ جائے. ہم نے تو نہیں سنا. ممکن ہے شاید کہیں پر ہوا ہو, کسی نے کیا ہو, جان بوجھ کر کرنے کی کوشش کی ہو, مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس مقدس کلام کا محافظ ہے. اس مقدس کلام کا رب قدیر محافظ ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میں یہاں پر اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ آئندہ جمعہ سے انشاءاللہ قرآن پاک کے فضائل, قرآن پاک کے فوائد, یہ بڑی تفصیلی گفتگو ہے یہ بھی, مگر مختصر کر کے میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. آج ہم جس بات پر اپنی گفتگو کو مکمل کریں گے, مکمل کریں گے, اس بات کا تعلق اللہ کے مقدس کلام کی حفاظت سے ہے. اب ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندوں کو پہلے ہی سے منتخب فرما لیتا ہے تو ہم کیوں اس معاملے میں کوشش کریں. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر کسی کو دنیا کے حساب سے دیکھیں, ہم یہ بھی تو مانتے ہیں نا کہ جس کے مقدر میں اللہ نے اسے دولت عطا کی ہے, اسے جائیداد عطا کی ہے, اسے زمین عطا کی ہے, اسے بڑی بڑی گاڑیاں عطا کی ہیں. جب ہم قرآن کے حوالے سے یہ سوچتے ہیں کہ جس کے مقدر میں قرآن کا حفظ کرنا ہے, پھر اللہ جانتا ہے, ہم کوشش کیوں کریں, تو دوسرے حوالے سے بھی آپ کو رکنا چاہیے. جب ہمیں یہ یقین ہے کہ کتنا بھی کوشش کر لو ہم دولت مند نہیں بن سکتے, تو ہمیں بھی دولت کمانے سے رک جانا چاہیے, پیسوں کے لیے محنت کرنے سے رک جانا چاہیے, دور دور جا کر نوکریاں کرنے سے رک جانا چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے, ہماری راہ میں جو کوششیں کرتا ہے ہم اسے ناکام نہیں کرتے, ہم اسے کامیاب کر دیتے ہیں. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوششیں کیا کرتا ہے. ہم اگر اس بات پر یقین کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام کی تلاوت کریں, اسے یاد کرنے کی کوشش کریں, تو انشاءاللہ میرا رب ممکن ہے کہ ہمارے لیے بھی یہی چاہے کہ میرے اس بندے کے سینے میں بھی قرآن آ جائے, یہ بندہ بھی قرآن کی دولت سے مالا مال ہو جائے. کوششیں کرنے سے ہمارا کچھ نہیں جاتا. اگر ہماری کوشش کامیاب ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اپنے اس فضل سے اور اس کرم سے ہمیں مالا مال فرمائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین انعامات میں سے بندے کے لیے بہتر انعام ہے. اسی طرح دنیا کی بے شمار جو کوششیں ہوتی ہیں, یہ کوششیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اس کے ذریعے کچھ ہمیں مل جائے. پورا نہیں ملتا تو کچھ نہ کچھ تو ملا کرتا ہے, تھوڑا تو ملا کرتا ہے. اور یاد رکھو, دنیا کا تھوڑا ختم ہو سکتا ہے, مگر اللہ کے کلام سے ملنے والا تھوڑا یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. قرآن کی ایک آیت بندے کی سفارش کا سبب بن سکتی ہے. قرآن کی ایک آیت پر یقین یہ بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش کا سبب بن سکتا ہے. ہمارے کئی ایسے اسلاف کرام تھے جنہوں نے قرآن کی مکمل قرآن پر یقین رکھا, مگر ان میں سے بعض ایسی آیتیں تھیں جن پر ان کا ایسے جامع یقین تھا اور وہ جانتے تھے کہ اسی آیت پر یقین کی وجہ سے اللہ ہماری بخشش کروا دے گا. آخری بات پیش کر کے میں رخصت ہو جاؤں. ایک صحابی تھے جو جنگ میں سپہ سالار بنا کر حضور نے انہیں بھیجا تھا. جب وہ جنگ کر کے واپس آئے, صحابہ کرام حضور سے ملاقات کرتے ہیں, شکایت کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صحابی جن کو آپ نے ہمارا سپہ سالار بنایا تھا, یہ پورا راستہ اور جا کر واپس آنے تک روزانہ فجر کی فرض نماز میں صرف سورہ اخلاص پڑھتے تھے, ایک رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. صحابہ کا یہ کہنا اس لیے نہ تھا کہ وہ لوگ سورہ اخلاص سے ان کے لیے کچھ اور تھا, بلکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم تو چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے, زیادہ سے زیادہ فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت ہو. شکایت اس لیے نہ تھی کہ صرف یہ چھوٹی سی صورت تھی, شکایت کا مقصد یہ تھا کہ بڑی بڑی آیتوں کی تلاوت ہو, مگر یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا, حدیث پاک کا مفہوم ہے, فرمایا میرے صحابی, آخر تم سورہ اخلاص فجر کی فرض میں کیوں پڑھتے تھے؟ دوسرے صحابہ شکایت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا حضور اس سورے سے مجھے بہت محبت ہے, اس سورے سے مجھے بہت محبت ہے. میرے آقا نے فرمایا تمہاری یہ محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی. تو بتانے کا مقصد ہونا چاہیے کہ ایک ایک آیت ہو, ایک سورہ ہو, ہم اس آیت پر یقین کر کے
اس سے محبت کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ محبت جب کامل ہوگی اللہ کا فیض بھی جاری ہوگا اور اللہ کا کرم اور اللہ کی نعمتیں بھی ہمیں نصیب ہوں گی. آج اس پر ہم مکمل کرتے ہوئے انشاءاللہ آئندہ جمعہ قرآن پاک کے فضائل اور فوائد بہت سارے ہیں. میں کہوں کہ کئی کتابیں بن سکتی ہیں قرآن کریم کے فضائل اور فوائد پر، مگر میں زیادہ اس پر گفتگو نہیں کروں گا. 1 2 یا 3 جمعہ انشاءاللہ اس پر گفتگو کر کے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا رب قدیر جو کچھ میں نے کہا میرے کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کی صدقے معاف فرما دے. ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.